اچھا، تو آج کا جو ہمارا موضوع ہے نا، وہ بڑا دلچسپ اور تھوڑا عجیب بھی ہے۔ ہم بات کر رہے ہیں بے تحاشا دولت اور ہمیشہ زندہ رہنے کی خواہش کی۔ مطلب قدیم مقبروں سے لے کر آج کے ارب پتیوں تک یہ ایک ہی کہانی کیوں دہرائی جا رہی ہے؟ آج کی اس گفتگو کا مقصد یہی سمجھنا ہے کہ بہت زیادہ پیسہ انسان کی سوچ کو کیسے بدل دیتا ہے کہ وہ موت کو بھی ہرانے کی کوشش کرنے لگتا ہے۔ جی، اور یہ کوئی نیا خیال نہیں ہے، یہ سوال تو تاریخ میں بار بار اٹھایا گیا ہے۔ آپ مصر کے فرعون کو دیکھ لیں یا چین کے پہلے شہنشاہ کو۔ یہ طاقتور لوگ اپنی تمام دولت اپنے ساتھ دفن کیوں کرواتے تھے؟ اور یہی سوچ آج ہمیں آپ کہہ لیں ایک نئی ٹیکنالوجی والی شکل میں نظر آتی ہے۔ آج ہم اسی کے پیچھے کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں قدیم تہذیبوں سے۔ ہمارے ذرائع بتاتے ہیں کہ مائنوان تہذیب کے مقبرے وقت کے ساتھ ساتھ بہت بڑے اور شاندار ہوتے گئے، جو اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ امیر ہو رہے تھے۔ لیکن یہ خیال انہیں ملا کہاں سے؟ لگتا ہے کہ انہوں نے یہ مصریوں سے سیکھا، جو اپنے فرعونوں کو ان کے تمام خزانوں کے ساتھ دفن کرتے تھے۔ بالکل، اور یہ صرف مصر تک ہی نہیں تھا۔ چین کے پہلے شہنشاہ چن شی ہوانگ کا مقبرہ دیکھیں۔ 8,000 سپاہیوں کی پوری ٹیراکوٹا فوج کے ساتھ انہیں دفن کیا گیا ہے۔ میرا پہلا خیال تو یہی ہے کہ شاید وہ واقعی یہ سمجھتے تھے کہ اگلے جہاں میں یہ چیزیں کام آئیں گی۔ کیا یہ اتنا سیدھا معاملہ تھا یا اس مواد میں کوئی گہری وجہ بتائی گئی ہے؟ یہی تو سب سے دلچسپ سوال ہے، کیونکہ اگر مرنے کے بعد سب ختم ہو جاتا ہے تو اتنی دولت اور فوج ساتھ لے جانے کا کیا مطلب؟ یہ تو منطق کے خلاف بات لگتی ہے۔ یہاں ایک بہت ہی آپ کہہ لیں بنیاد پرست نظریہ پیش کیا گیا ہے کہ بہت زیادہ سرمایہ انسان کے دماغ کی کیمسٹری کو بدل دیتا ہے، ایک طرح سے اسے پاگل کر دیتا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ایک خیالی مثال دی گئی ہے جو کافی دلچسپ ہے۔ فرض کریں شیطان آپ کے پاس آئے اور کہے میں تمہیں اربوں ڈالر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم ہمیشہ زندہ رہو گے اور میرے غلام بن کر رہو گے۔ شاید ایک عام انسان تو انکار کر دے گا، مطلب ہمیشہ کی غلامی تو ایک خوفناک خیال ہے۔ ہاں، لیکن کیا ہم ایسے لوگوں کو نہیں جانتے جو تھوڑی سی شہرت یا پیسے کے لیے اپنی آزادی بیچ دیتے ہیں؟ ہاں، شاید یہ لائن اتنی واضح نہیں جتنا ہم سوچتے ہیں۔ آپ نے بالکل صحیح نقطہ اٹھایا، لیکن اب اسی صورتحال کو تھوڑا بدل دیتے ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس پہلے سے ہی اربوں ڈالر ہیں، آپ دنیا کے امیر ترین لوگوں میں سے ہیں۔ اب شیطان آپ سے کہتا ہے تم مرنے والے ہو اور یہ سب کچھ یہیں رہ جائے گا، لیکن میں تمہیں ہمیشہ زندہ رکھ سکتا ہوں، بس میری غلامی قبول کر لو۔ اب یہ فیصلہ بہت مشکل ہو گیا ہے۔ وہ ایک ذاتی ناکامی کے طور پر پیش کرتا ہے، ایک فطری عمل کے طور پر نہیں۔ یہ بہت ہی پریشان کن خیال ہے۔ تو یہ سمجھنے کے لیے کہ پیسہ اتنا گہرا اثر کیسے ڈالتا ہے، ہمیں شاید اس کی ابتدا میں جانا ہوگا۔ جب میں اس مواد کو دیکھ رہا تھا تو مجھے ماہر بشریہ ڈیوڈ گریبر کی یہ بات بہت دلچسپ لگی کہ پیسہ اصل میں ساماجک تعلقات کو عددی شکل دینے کے لیے بنایا گیا تھا۔ جی ہاں، یہ سمجھنا بہت ضروری ہے۔ گریبر کے مطابق پیسہ بنیادی طور پر ان قرضوں کی ادائیگی کے لیے بنایا گیا تھا جو کبھی چکائے نہیں جا سکتے۔ زیادہ تر انسانی تاریخ میں لین دین باہمی تعاون پر مبنی تھا، مطلب میں نے آج آپ کی مدد کی، کل آپ میری کر دیں گے۔ لیکن 3 ایسی صورتحال تھیں جہاں یہ برابری کا اصول کام نہیں کرتا تھا اور قرض ادا کرنا ناممکن تھا۔ اچھا، یہ دلچسپ ہے۔ پیسہ ناقابل واپسی قرضوں کے لیے تو یہ 3 کون سی صورتحال تھیں؟ میں اندازہ لگا سکتا ہوں کہ شاید ایک تو زندگی اور موت سے متعلق ہوگی۔ آپ بالکل صحیح سمت میں سوچ رہے ہیں۔ پہلی مثال خون بہا کی ہے۔ اگر کوئی آپ کے قبیلے کے کسی فرد کو قتل کر دے تو بدلے میں انتقام کا ایک ناختم ہونے والا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ اس سلسلے کو توڑنے کے لیے قاتل کا قبیلہ مقتول کے خاندان کو سونے یا کسی قیمتی چیز کی صورت میں ایک ایسی ادائیگی کرتا تھا جو خون ریزی کو روک دے۔ یہ ایک ناقابل واپسی قرض کی علامتی ادائیگی تھی۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے، اس نے معاشرے کو تباہی سے بچایا۔ اور دوسری مثال کیا تھی؟ دوسری مثال شادی کی ہے۔ قدیم معاشروں میں جب ایک عورت شادی کر کے دوسرے قبیلے میں جاتی تھی تو یہ بھی ایک ایسا قرض سمجھا جاتا تھا جسے ادا نہیں کیا جا سکتا۔
آپ ایک خاندان سے ان کی نسل کو آگے بڑھانے کی صلاحیت لے رہے ہیں، اس کے بدلے میں قیمتی تحائف دیے جاتے تھے۔ اور تیسری اور شاید ہمارے موضوع سے سب سے زیادہ متعلقہ مثال وہ کیا تھی؟ تیسری مثال تب پیش آتی تھی جب معاشرے کا کوئی عظیم رہنما، کوئی قابل احترام بزرگ یا کوئی جنگی ہیرو مر جاتا تھا۔ اس شخص نے اپنی پوری زندگی کمیونٹی کی خدمت کی ہوتی تھی۔ اب اس کی خدمات کا قرض کیسے چکایا جائے، اس کا تو کوئی حساب ہی نہیں ہو سکتا، تو کمیونٹی اسے سب سے قیمتی تحائف اور دولت کے ساتھ دفن کرتی تھی۔ اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ وہ یہ چیزیں اگلے جہاں میں استعمال کرے گا، بلکہ یہ اس کی میراث کو ہمیشہ یاد رکھنے کی ایک علامت تھی۔ تو قدیم مقبروں میں جو دولت ملتی ہے وہ دراصل ایک یادگار تھی، اخراج تحسین، اگلے جہاں کا سامان نہیں۔ یہ تو پورے تصور کو ہی بدل دیتا ہے۔ لیکن پھر یہ سوچ کیسے بدلی؟ پیسہ ایک یادگار سے طاقت اور کنٹرول کی علامت کیسے بن گیا؟ وقت کے ساتھ ساتھ پیسے کی شکل بدلتی گئی۔ سمندری سیپیوں سے ہوتے ہوئے یہ نظام کونسی یعنی برونز اور سونے جیسی دھاتوں پر منتقل ہوا۔ کونسی ایک انقلابی دریافت تھی جس نے ایک طرح سے پہلی عالمگیریت کی بنیاد رکھی، اور یہاں سے سرمایہ یعنی کیپٹل کا اصل کردار شروع ہوتا ہے۔ سرمایہ دراصل طاقت کو پیسے میں بدلنے اور پھر اس پیسے سے مزید طاقت خریدنے کا نام ہے۔ اور یہیں سے اصل مسئلہ شروع ہوتا ہے۔ تحقیق کہتی ہے کہ سرمایہ کی فطرت میں 3 چیزیں شامل ہیں: استحصال، بیگانگی اور ارتقاز۔ یہ تھوڑے بھاری الفاظ ہیں، انہیں آسان زبان میں کیسے سمجھیں؟ بالکل، استحصال کا مطلب ہے کہ جب پیسہ بیچ میں آ جاتا ہے تو ایک لیڈر اپنے لوگوں کی عزت کرنے کے بجائے انہیں منافع کمانے کا ایک ذریعہ، ایک کموڈٹی سمجھنے لگتا ہے۔ بیگانگی کا مطلب ہے کہ وہ لیڈر اپنے لوگوں کے دکھ درد سے بیگانہ ہو جاتا ہے، اس کا مقصد صرف سرمایہ میں اضافہ کرنا ہے جاتا ہے۔ جب آپ استحصال کی بات کرتی ہیں تو کیا اس کی مثال آج کی گگ اکانومی ہو سکتی ہے، جہاں ورکرز کو کم سے کم حقوق دے کر زیادہ سے زیادہ کام کروایا جاتا ہے تاکہ کمپنی کا منافع بڑھے؟ یہ ایک بہترین مثال ہے۔ اور تیسرا نقطہ، ارتقاز، اس کا نتیجہ ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ تمام سرمایہ چند طاقتور لوگوں کے ہاتھوں میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس سے معاشرے میں بہت زیادہ عدم مساوات، کرپشن اور اس کا اثر صرف معاشرے پر نہیں بلکہ انفرادی سطح پر انسان کے دماغ پر بھی پڑتا ہے۔ اور یہاں ایک سب سے حیران کن بات سامنے آتی ہے۔ تحقیق بتاتی ہے کہ بہت زیادہ طاقت اور دولت اصل میں آپ کے دماغ کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ جی ہاں، یہ دعویٰ نیورو سائنس کی تحقیق پر مبنی ہے۔ دماغی اسکینز میں پایا گیا ہے کہ ایک بہت امیر اور طاقتور شخص کے دماغ کی سرگرمی اور ایک سائیکوپیتھ کے دماغ کی سرگرمی میں کافی مماثلت ہوتی ہے، خاص طور پر ہمدردی یعنی ایمپتھی سے متعلق حصوں میں۔ یہ تو بہت خوفناک بات ہے۔ مطلب جس دولت کو وہ اپنی زندگی کو بہترین بنانے کے لیے استعمال کر رہے ہیں، وہی دولت ان سے وہ انسانی احساس چھین رہی ہے جو زندگی کو اصل میں بامانی بناتا ہے۔ یہ تو ایک عجیب تضاد ہے۔ بالکل، بے پناہ طاقت انسان سے دوسرے لوگوں کے جذبات کو سمجھنے اور محسوس کرنے کی صلاحیت چھین لیتی ہے۔ جب آپ کو کبھی کسی چیز کے لیے نہیں نہ سننا پڑے تو آپ آہستہ آہستہ دوسروں کے احساسات سے لاتعلق ہو جاتے ہیں۔ اور اس کی جدید مثالیں تو قدیم فرعونوں سے بھی زیادہ عجیب ہیں۔ جیسے برائن جانسن نامی ایک کروڑپتی ہے جو اپنی عمر کو ریورس کرنے کے پروجیکٹ پر سالانہ $2 ملین خرچ کرتا ہے۔ وہ اپنے جوان بیٹے سے خون لے کر خود کو لگواتا ہے، یہ سوچ کر کہ اس سے وہ جوان ہو جائے گا۔ ہاں، اور اس کی زندگی ایک انتہائی سخت اور مشقت بھری روٹین ہے۔ صبح 5 بجے اٹھنا، درجنوں سپلیمنٹس لینا، ہر وقت ورزش، صرف پسی ہوئی خوراک کھانا۔ اس کی زندگی میں کوئی لطف، کوئی بے ساختگی نہیں ہے۔ سچ کہوں تو ان کی روٹین سن کر ہی میں تھک گیا ہوں۔ مجھے تو اپنی صبح کی چائے زیادہ عزیز ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اتنے پیسے کا کیا فائدہ اگر زندگی سے لطف ہی نہ اٹھایا جائے؟ کیا وہ واقعی زندہ ہے یا صرف موجود ہے؟ اس کی زندگی ایک لیبورٹری کے تجربے جیسی لگتی ہے۔ بالکل، اور یہی اس مواد کا مرکزی نقطہ ہے۔ لافانی ہونے کی جستجو میں وہ زندگی کی اصل روح ہی کھو بیٹھتے ہیں۔ ایک اور مثال مارک زکربرگ کی ہے، جو ہوائی میں $260 ملین کی لاگت سے ایک بہت بڑا زیر زمین بنکر بنا رہا ہے۔ یہ سوچ ہی کتنی عجیب ہے نا کہ اگر دنیا واقعی ختم ہو رہی ہے تو کیا ایک بنکر میں چھپ کر زندہ رہنا کوئی کامیابی ہوگی؟ آپ کس کے ساتھ رہیں گے؟
یہ ایک بہت ہی تنہا اور مایوس کن خیال لگتا ہے۔ یہ ان کے ذہن کی عکاسی کرتا ہے۔ وہ اس دنیا کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں جسے وہ اب سمجھ نہیں پاتے، اور موت اس کنٹرول کے خاتمے کی سب سے بڑی علامت ہے۔ اور یہ صرف بنکروں تک محدود نہیں، اس مواد میں یہ بھی دعویٰ کیا گیا ہے کہ یہ امیر ترین لوگ لاپانی ہونے کے راز کی تلاش میں خفیہ تنظیموں میں اور یہاں تک کہ شیطانی رسومات میں بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ اس کے پیچھے سنک کاسٹ فیلسی یعنی سنک کاسٹ فیلسی کا نظریہ کام کرتا ہے۔ یہ وہ نفسیاتی پھندا ہے کہ جب ہم کسی چیز میں بہت زیادہ وقت یا پیسہ لگا دیتے ہیں تو ہم اسے چھوڑنے پر تیار نہیں ہوتے، چاہے وہ فیصلہ ہمارے لیے مزید نقصان دہ کیوں نہ ہو۔ جیسے کوئی فلم جو بورنگ ہو لیکن آپ نے آدھی دیکھ لی ہے تو آپ اسے آخر تک دیکھتے ہیں کیونکہ آپ اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے۔ بالکل وہی۔ اب اسے اربوں ڈالر اور پوری زندگی کی محنت پر لاگو کریں۔ ان امیر لوگوں کو لگتا ہے کہ میں نے اس سب کے لیے اتنی محنت کی ہے، میں مرنا نہیں چاہتا۔ وہ اس انویسٹمنٹ کو موت کے ہاتھوں کھونا نہیں چاہتے، اس لیے وہ اسے بچانے کے لیے کوئی بھی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ کیا ہے؟ قدیم مقبروں سے لے کر جدید بنکروں تک ایک ہی کہانی مختلف شکلوں میں دہرائی جا رہی ہے کہ انسان جب بے پناہ طاقت اور دولت حاصل کر لیتا ہے تو وہ فطرت کے سب سے بڑے قانون یعنی موت کو چیلنج کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ بالکل۔ یہ گفتگو ہمیں دکھاتی ہے کہ سرمایہ داری کا نظام نہ صرف معاشرے میں عدم مساوات پیدا کرتا ہے بلکہ یہ انسانی نفسیات کو بھی بنیادی طور پر تبدیل کر دیتا ہے۔ یہ ہمدردی ختم کر دیتا ہے اور لافانی ہونے کی ایک غیر منطقی جستجو شروع کر دیتا ہے۔ یہ لوگ تبدیلی سے ڈرتے ہیں، لیکن جیسا کہ اس مواد میں کہا گیا ہے، تبدیلی کائنات کا اصول ہے۔ چیزیں ایک چکر میں چلتی ہیں۔ سرمایہ داری دولت پیدا بھی کرتی ہے اور تباہ بھی۔ یہ زندگی کی فطرت ہے۔ اور یہاں ایک سوچنے کی بات یہ ہے جو اس مواد نے ہمارے لیے چھوڑی ہے۔ یہ انتہائی امیر لوگ اپنی ٹیکنالوجی اور دولت کے ذریعے اس قدرتی چکر کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اگر وہ اپنی اس کوشش میں تھوڑا سا بھی کامیاب ہو گئے اور ایک ایسی کلاس پیدا ہو گئی جو باقی انسانیت کے مقابلے میں بہت لمبی زندگی جیتی ہے، تو اس کے ہمارے معاشرے، ہمارے خاندانوں اور ہماری انسانیت کے تصور پر کیا غیر متوقع اور شاید خوفناک نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔